اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عشرہ ذو الحج کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اور اکثر مفسرین کے نزدیک لیال عشر سے مراد ذو الحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، اور ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کا اہتمام کرنے کے بارے میں بھی ہمیں ابھارا ہے، جیسا کہ سورۃ الحج آیت 28 میں آتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کریں۔ اور ابن عباس سے روایت ہے کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذو الحج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تہلیل، تکبیر اور تحمید کہو۔ یہ حدیث مسند احمد میں آئی ہے۔ اور تہلیل سے مراد لا الہ الا اللہ، تکبیر سے مراد اللہ اکبر، اور تحمید سے مراد الحمدللہ ہے۔ اسی طرح سے سنن نبی داؤد میں ایک روایت آئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ انہوں نے یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے۔ تو ایک تو بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ ان 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت فضیلت ہے، اور ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیکی کے کام باقی تمام دنوں کے نسبت اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ اور صحابہ اکرام سے جو روایات ملتی ہیں، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر پکارتے ہوئے بازار نکلتے، اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے۔ اور پھر یہ مختلف صحابہ سے جو تکبیریں پڑھنا ثابت ہے، جیسے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ایک اور دوسری تکبیر اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور یہ والی تکبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ثنا کے وقت بھی پڑھا کرتے تھے۔ اب باقی نیکیوں کے ساتھ ساتھ ایک اور کام جو کرنا ہے کہ ان 10 دنوں میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قربانی کی نیت کرتا ہو یا رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ ان 10 دنوں میں اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک دودھ دینے والی بکری ہے، تو کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے اپنے پاس ہی رکھو، اور تم یہ کام کرو، یعنی اپنے بال اور ناخن ان 10 دنوں میں نہ کاٹو، اور جب قربانی ہو جائے تو پھر بال اور ناخن کاٹ لو، تو تمہیں بھی اتنا ہی اجر مل جائے گا جیسا کہ قربانی کا۔ تو یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ قربانی کرنے والے بھی اور جو نہ قربانی کی استطاعت رکھتے ہوں وہ بھی اس نیکی کے کام میں شامل ہو کر اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ البتہ
ایک اور جو نیکی ہے حاصل کرنے کی اس میں ہے، اور وہ ہے 9 ذی الحج کو روزہ رکھنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ۔ صحیح مسلم میں یہ روایت آتی ہے کہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج کے علاوہ یوم عاشور اور ہر ماہ میں بھی 3 روزے رکھتے تھے۔ البتہ یہ روزہ جو ہے یہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ گھروں میں موجود ہیں۔ اب آ جاتے ہیں قربانی کی طرف، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو بہت اہم سنت قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا کہ آپ نے سنت ابراہیمی پر ہمیشہ عمل کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھے ذبح کیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے، جن میں سے 63 رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے نحر کیے، اور باقی 37 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ ان کو قربان کریں۔ اور پھر آخر میں ذبح ہونے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان تمام جانوروں سے ایک ایک بوٹی لی جائے اور اسے پکایا جائے، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی۔ تو یہ قربانی جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ۔ ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت مقرر کر رکھا ہے، وہ اس پر چلنے والے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو قربان کر کے عملی ثبوت دے دیا کہ اللہ کی راہ میں اپنی ہر محبوب چیز اور جس کا اللہ تعالیٰ حکم دیں گے حاضر ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے حوالے سے جو خاص کام بتائے ہیں ان کو بھی ذرا سا دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائیں کہ قربانی کی نیت کے ساتھ جانور ذبح کرنا ضروری ہے۔ قربانی کا جانور نماز عید کے بعد ذبح کرنا ضروری ہے۔ جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں عید الاضحیٰ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا چکے تو دیکھا کہ ایک بکری ذبح کی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا وہ اس کے بدلے دوسری بکری ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا تو وہ بسم اللہ پڑھ کر کرے۔ بکرا، دمبا، بھیڑ وغیرہ کی قربانی میں ایک ہی شخص شامل ہوگا، لیکن گائے کی قربانی اور اسی طرح سے اونٹ کی قربانی میں 7 افراد بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ البتہ اونٹ کی قربانی میں 10 افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ مسافر بھی قربانی کر سکتا ہے، اور سب گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرنا
کافی ہے۔ مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اس کی دلیل سنن ابی ماجہ میں ہے، اور اسی طرح سے اجتماعی قربانی میں بھی حصہ ڈالا جا سکتا ہے۔ اب قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص باتیں بتائی ہیں کہ نمبر 1 بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قربانی کے لیے 2 دانت کا جانور، جسے دوندہ بھی بولا جاتا ہے، ذبح کرنے کی تلقین فرمائی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی میں ذبح نہ کرو مسنہ جو 1 برس کا ہو کر دوسرے سال میں لگا ہو، البتہ جب تم کو ایسا جانور نہ ملے تو دمبا کا جزع یعنی دمبا کا وہ بچہ جو 1 سال کا ہو ذبح کرو۔ اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینگوں والے غیر خصی مینڈے کی قربانی کرتے تھے، اس کی آنکھیں، منہ اور ہاتھ پاؤں سیاہ ہوتے تھے۔ البتہ ایسا جانور جس میں کچھ عیب ہوں قربانی پہ قربان کرنا درست نہیں ہوگا، جیسے یک چشم ہونا، بیمار ہونا، لنگڑا پن نمایاں ہونا، ہڈیوں میں گودا نہ ہونا۔ ہاں البتہ اگر جانور خریدنے کے بعد ان میں کوئی عیب آتا ہے اس میں سے تو پھر قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ذبح کرنے کے بھی کچھ خاص قاعدے ہیں، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قربانی کے جانور کو عمدہ اور اچھے طریقے سے ذبح کیا جائے، اور پھر اسی طرح سے ذبح کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ کر لینا مستحب ہے، اور اسی طرح سے ذبح کرتے وقت چھری کی دھار تیز ہونی چاہیے، اور قربانی کرتے وقت جو دعا پڑھنی چاہیے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر۔ پھر خود بھی ذبح کرنا درست ہے بلکہ افضل ہے، اور کسی دوسرے سے ذبح کرانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اب رہا مسئلہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کا، تو ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحج آیت 36 میں، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، بس اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ ابتدا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ اکرام کو 3 دن سے زیادہ گوشت ذخیرہ کرنے سے منع کر دیا تھا، جبکہ حالات ایسے تھے کہ مسلمانوں پر قحط سالی چل رہی تھی، جبکہ آئندہ سالوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ کھاؤ، ذخیرہ کرو اور خیرات کرو۔ تو گویا قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر لینا بھی درست ہے، جیسا کہ عام طور پر کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے اور سارا ہی گوشت اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو ایسا کرنا بھی درست ہے، اور کوئی مالی لحاظ سے کمزور ہے تو سارا گوشت اپنے پاس بھی یا اپنے استعمال میں بھی لا سکتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہ قربانی کی کھال ذاتی استعمال کے لیے بھی رکھی جا سکتی ہے اور صدقہ جاریہ کے کسی بھی کام میں دی جا سکتی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ذی الحج کے حوالے سے اور قربانی کے حوالے سے، امید ہے آپ کو پسند آئیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔